السلام علیکم پاکستانیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، رانا یاسر۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی اہم جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا واقعہ ہے، جو موجودہ تاریخ میں آپریشن رجیم چینج کے نام سے مشہور ہے۔ آپریشن رجیم چینج کے بارے میں اس بات کرنے سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شروع کیسے ہوا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کمپنی ہمیشہ کچھ آگے کی پلاننگ کرتی ہے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب 2018 میں، 2017 میں، 2016 میں، 2014 کے بعد جب انہوں نے 4 حلقے کھولنے کے لیے دھرنا دیا، اس واقعے کے اس سلسلے کے بعد عمران خان کی جو مقبولیت ہے، جو پذیرائی ہے عوام کے اندر، وہ مسلسل بڑھتی چلی گئی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کیونکہ نواز شریف کے اوپر پاناما پیپرز آ چکے تھے، چوری کے الزامات تھے، اور نواز شریف اپنے اس چوری کا جواب نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ رسیدیں دیتے ہیں تو وہ پھنستے ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ انہوں نے یہ پیسہ کہاں سے لیا اور یہ لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیسے بنائے۔ تو کمپنی نے ریئلائز کیا کہ عمران خان صاحب ہی اقتدار میں آئیں گے، کیونکہ عوام اسی طرف ہے اور وہ عوام کی مخالفت مول نہیں لینا چاہتے تھے، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو ہوا کے اسی رخ پہ چلایا اور عمران خان عوام کی نظروں میں، دوسری سیاسی پارٹیوں کی نظر میں یہ پیغام دیا کہ عمران خان ہمارا گھوڑا ہے اور عمران خان ہمارا بچہ ہے، تو عمران خان ہی اقتدار میں آئے گا۔ حقیقت یہ تھی کہ عوام عمران خان کے ساتھ پہلے سے تھی، اور کمپنی نے اپنے آپ کو ننگا ہونے سے بچانے کے لیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے، یہ بات بالکل ریکارڈ پر ہے کہ شہباز شریف المعروف ڈگی والی سرکار کہتی ہے کہ میرے ساتھ تو کمپنی نے، جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض حمید اور باقی جنرلز نے، میری کابینہ تک جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لی تھی کہ بھئی کون کون میرا وزیر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہتی تھی، لیکن اس کی راہ میں ایک سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ عمران خان تھا اور پاکستان کے عوام تھی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ عمران خان کی جو سیاسی، جو ان کا جو قد کاٹ ہے، اس کو استعمال کیا جائے اور اپنے خفیہ جو مفادات ہیں، جو کہ ان کے بیرونی آقاؤں کی آشیرواد کی وجہ سے انہوں نے مکمل کرنے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے سمجھا کہ عمران خان ان کی بات مانے گا۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ ہم سب نے سنا، آپ لوگوں نے بالکل دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایک معروف صحافی جناب حامد میر صاحب اس بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ یہ بات مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر کچھ باتوں کو لے کر شدید دباؤ تھا۔ نمبر 1 کہ بھارت کی بالادستی کو قبول کیا جائے، پاکستان خود کو بھارت کا بچہ سمجھ کر اس کے چرنوں میں بیٹھے اور بھارت کو اپنا بڑا تسلیم کر لے اور چائنا سے دوری اختیار کرے۔ اور دوسرا جو اس سے بھی اہم موضوع ہے، اس سے بھی اہم جو کمپنی کا جو پلان تھا، وہ یہ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ خلیجی ممالک کی طرف سے اور ان نام نہاد اسلامی ملکوں کے جو سرغنہ ملک ہیں، جن کے پاس دنیا کی بہت بڑی دولت ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس دولت کو مسلم امہ کے یا مسلمانوں کے مفاد میں استعمال نہیں کیا۔ تو ان لوگوں کا شدید دباؤ تھا، شدید پریشر تھا کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے اور اسرائیل کو تسلیم کرے، کیونکہ وہ تمام عرب ملک بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے۔ تو یہ وہ 2 اہم
پوائنٹس تھے جن کے اوپر کمپنی نے سوچا کہ اس کے لیے وہ عمران خان کو استعمال کریں گے، اور عمران خان کیونکہ مقبول ہے اور اقتدار میں آنا چاہتا ہے، کیونکہ پہلے کبھی وزیر اعظم نہیں بنا تو ہم اسے وزیر اعظم بنائیں گے، لہٰذا ہم اس سے اپنی باتیں بھی منوا لیں گے۔ لہٰذا کمپنی نے اپنے اس پلان کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کیا اور عمران خان کو ایک کمزور حکومت دی۔ عمران خان آج بھی کہتا ہے کہ 2018 کے الیکشنز کے اندر اس کی سیٹیں کم کی گئیں، اور اس کی سب سے بڑی جو ان کے اس دعوے کے اوپر جو ہے ان کا ایک دلیل ہے وہ یہ ہے کہ سیالکوٹ کے اندر خواجہ آصف جو کہ عثمان ڈار سے شکست کھا چکا تھا، اور الیکشنز کی رات وہ جنرل باجوہ کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مینوں جتوا دیو، میں ہردا پیا، کچھ کرو، تو انہوں نے کمپنی نے خواجہ آصف کو صبح کے وقت اگلے دن الیکشنز کے اگلے دن ان کو جتوا دیا۔ حقیقت میں رات کے وقت ٹی وی چینلز کے اوپر جو نتائج آ رہے تھے ان کے حساب سے عثمان ڈار وہ سیٹ جیت چکے تھے، اور اس طرح بہت ساری اور جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں عمران خان سے چھینی گئیں، ان کو ایک کمزور حکومت دی گئی، بیساکھیوں والی حکومت دی گئی، اور اپنے جو ٹاؤٹ ہیں، جو اپنے لوگ ہیں، ان کے سہارے عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا گیا۔ عمران خان صاحب آپریشن رجیم چینج کے بعد اس بات کا جو ہے وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں، اپنی غلطی کو، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں ایک کمزور حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن کمپنی نے پورے پلان کے تحت یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ کیونکہ ایک مشہور کہاوت ہے اب تو پاکستان کے اندر کہ ہم نے جنگ کوئی جیتی نہیں اور الیکشن کوئی ہارا نہیں، تو یہ وہ بات ہے جو کہ زبان زد عام ہے۔ لہٰذا حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو جب وزیر اعظم وہ بن گئے تو ان کے اوپر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ بھارت کی بالادستی کو قبول کریں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کریں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے راستے پہ چل نکلے۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایک سٹینڈ لیا، ایک اصولی موقف اپنایا، اور انہوں نے کمپنی کے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم کا وہ فرمان رکھا کہ اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے اور ہم اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے دل کے اوپر ایک خنجر کی طرح گھونپا گیا ہے اور ہم اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو جب قائد اعظم کا یہ فرمان کمپنی کے سامنے رکھا گیا، عمران خان نے اس کے اوپر ڈٹ کر جو ہے وہ اپنا موقف دیا، تو کمپنی کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ عمران خان ان کی کہی گئی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرے گا۔ اور اس کا سب سے بڑا دوسرا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ جب فروری 2019 کو ایک فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے، انڈین جہاز پاکستانی حدود میں آ کر بم مارتے ہیں اور ہمارے کچھ درخت جو ہیں وہ توڑ دیتے ہیں اور کچھ کوے جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، تو اگلے دن جب عمران خان صاحب قوم سے خطاب کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حملے کا بھرپور جواب دیں گے، ہم اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں۔ تو کمپنی بہادر اس وقت بھی یہ اصرار کر رہی تھی کہ ہمیں ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کمپنی کے اندر دو طرح کے خیالات تھے اس وقت بھی، اور جنرل باجوہ اس خیال کی طرف تھا، اس خیال کا حامی تھا کہ ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے۔ لہٰذا عمران خان نے دوبارہ سے اپنے موقف پر ڈٹ کر اپنی بات منوائی اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیا اور ابھینندن کی شکل میں ایک سرپرائز دیا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جب کمپنی نے یہ بات ریئلائز کی کہ بھئی عمران خان ان کے حکم پر یا ان کی لائن پر نہیں چلے گا، تو انہوں نے ان تمام چوروں، ڈاکوؤں، چینی چوروں، لٹیروں، ان سیاست کے اوپر بدنما دھبوں جن کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپیہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ یہ اربوں روپیہ کہاں سے آیا،
جو کہ اپنے نوکروں اپنے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں ارب ہا ارب روپیہ رکھتے ہیں، اور وہ سندھ کا جو ڈاکو ہے، جو لٹیرا ہے، وہ جو زرداری مسٹر 10% کے نام سے مشہور ہے، اب تو خیر 10% نہیں رہا، اب تو 90% بن چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے ملازموں کے اکاؤنٹ میں، یا وہ جو گول گپے والا، وہ جو ریڑھی والا، اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ آ گیا، تو وہ مجھ سے نہ پوچھو، اس سے جا کے پوچھو کہ اس کے اکاؤنٹ میں یہ پیسہ کیسے آیا، اندازہ لگائے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے کیسز چل رہے تھے، ان کیسز کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا اور ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت آپریشن رجیم چینج کا آغاز کیا گیا۔ اب آپریشن رجیم چینج کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب کو 172 نمبر پورے کرنے تھے، تو کمپنی نے اپنے ٹاؤٹ، اپنے لوگ، اپنی پارٹی MKM اور بلوچستان عوامی پارٹی، جسے باپ کے نام سے جانا جاتا تھا، ان لوگوں کو اشارہ کیا، نہ صرف ان لوگوں کو اشارہ کیا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو MNAs تھے ان کو خریدا گیا، ان کے منہ جو ہیں وہ پیسوں سے بھرے گئے، نہ صرف ان کے منہ پیسوں سے بھرے گئے بلکہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، جو بیرونی ممالک تھے، جس میں سب سے بڑا ملک امریکہ تھا، برطانیہ تھے، یہ دو ملک ہیں جو کہ ہمیشہ سے ہمارے جیسے ملکوں کے اندر آپریشن رجیم چینج کرواتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کی تاریخ ہے۔ ایران کے اندر ہوا، بہت سارے دوسرے ممالک کے اندر ہوا، پاکستان کے اندر ہوا، اور پاکستان میں یہ پہلا رجیم چینج آپریشن نہیں تھا، لیکن رجیم چینج آپریشن کے بعد جو حالات و واقعات پیش آئے اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا اور اس کے اوپر الگ سے بات کریں گے، لہٰذا اس بات کو میں یہیں پہ چند باتوں کے ساتھ جو ہے وہ سمیٹوں گا کہ امریکہ اور برطانیہ نے پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو اپنی ایمبیسیز کے اندر بلانا شروع کیا، ان کو جو ہے یہ بات کہنا شروع کی کہ بھئی آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، عمران خان از نو مور، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اس کی حکومت گرانے جا رہے ہیں۔ مس شاندانہ گلزار جو کہ MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پشاور سے، انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ انہیں برطانیہ کی ایمبیسی نے اپنی ایمبیسی کے اندر، پاکستان کے اندر سفارت خانے میں بلا کر یہ کہا، یہ اس بات پہ زور دیا کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں اور دوسری کوئی پارٹی جوائن کر لیں۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپریشن رجیم چینج، جس کے بارے میں عمران خان نے 28 مارچ 2022 کو اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ جلسے کے اندر وہ خط لہرا کر، وہ جو کاغذ لہرایا تھا جس میں بتایا تھا کہ دھمکیاں دی گئی ہیں، اور ایک سائفر آیا ہے، ایک خط آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، جس میں جو مخاطب ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں ہے بلکہ مخاطب کوئی اور ہے، اور وہ جنرل باجوہ تھا، جسے کہا گیا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، اور اگر تم عمران خان کی حکومت گرا دیتے ہو تو پاکستان کو معاف بھی کر دیا جائے گا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات آگے بڑھائے جائیں گے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب 2018 میں وزیر اعظم بنتے ہیں اور اس کے بعد امریکہ میں الیکشنز ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو بائیڈن صدر بنتا ہے، اور جو بائیڈن ہندوستان کے ساتھ تعلقات بڑھاتا ہے، مودی کے ساتھ ملتا بھی ہے، فون پہ بھی بات کرتا ہے، لیکن جو بائیڈن نے وہ سرد موری دکھائی، اس سرد موری کو دکھانے کی ایک بڑی وجہ عمران خان کا افغان جنگ کے اوپر وہ موقف تھا، جس کے اوپر انہوں نے سالوں سے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ افغانستان کا معاملہ جنگ سے حل نہیں ہوگا، بلکہ آپ لوگوں کو افغان عوام کے ساتھ بات کرنا پڑے گی، افغانستان کے اندر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنا پڑے گی، اور اس جنگ کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے گئے، ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس کیے گئے، ہمارے بچوں کو مارا گیا، ہماری عورتوں کو مارا گیا، بازاروں میں ہمیں قتل کیا گیا، مسجدوں میں قتل کیا گیا، گرجا گھروں میں، مندروں تک ہمیں جو ہے، درباروں پہ ہمیں قتل کیا گیا، ایک خون کی ہولی کھیلی گئی۔
تو عمران خان کا یہ جو موقف تھا، اس کے اوپر جو بائیڈن نے عمران خان کے ساتھ سفارتی تعلقات میں اس قدر شدید سردموری دکھائی کہ اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ بائیڈن انتظامیہ عمران خان مخالف تھی اور وہ عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ لہٰذا وہ مشہور زمانہ بلکہ بدنام زمانہ ڈونلڈ لو نے وہ سائفر جب بھیجا تو وہ ڈونلڈ لو نے اپنی مرضی سے نہیں بھیجا تھا، بلکہ جو بائیڈن کی آشرواد، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آشرواد اس کے اندر موجود تھی، اور اپنے پالتو کتوں کو یہ پیغام پہنچایا گیا پاکستان کے اندر کہ بھائی تم ہمارے پالتو ہو، تو لہٰذا ہمارا یہ حکم ہے کہ اس شخص کو وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اتارا جائے اور کسی اور کو بٹھایا جائے، اس شخص کو بٹھایا جائے جو کہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ تو یہاں تک 9 اپریل کی رات 2022 عمران خان نے کہا تھا کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا، لہٰذا وہ آخری گیند تک لڑے، اور 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات عدالتیں بھی کھلی، قیدی وینز بھی آئیں، اور وہ قیدی وینز کس کے حکم پہ آئی تھیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، وہ جنرل باجوہ کے حکم پہ آئی تھی۔ ججوں کو، سوئے ہوئے کو اپنے گھروں سے اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پہنچایا گیا کہ کہیں عمران خان جنرل باجوہ کو سیک نہ کر دیں۔ یہ وہ نازک وقت تھا کہ جہاں پہ یہ بالکل ویسا ہی وقت تھا جیسا کہ اکتوبر 1999 کا وقت تھا، لیکن اس میں ایک چیز مختلف تھی کہ کمپنی کا مقابلہ نواز شریف سے نہیں تھا، بلکہ ایک دلیر، بہادر، باضمیر شخص عمران خان کے ساتھ تھا۔ عمران خان نے وہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں اور نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکوں گا، اور اپنی قوم کو بھی نہیں جھکنے دوں گا۔ تو آپریشن رجیم چینج کو جو اس کی پہلی کڑی تھی عمران خان کو گھر بھیجنا، لہٰذا 9 اپریل 10 اپریل کو عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ختم کی گئی، ایک جھوٹے بیانیے کے اوپر ختم کی گئی کہ جی عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے سفارتی تعلقات کو تباہ کر چکے ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر چکے ہیں، UAE کے ساتھ خراب کر چکے ہیں، سعودی عرب عمران خان سے خوش نہیں ہے، اور یہ ایک پورا میڈیا کے اوپر جو ہے وہ شوشہ چھوڑا گیا، مہنگائی کا شوشہ چھوڑا گیا اور عوام کو بے وقوف بنایا گیا۔ میں اپنی اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ دوسری ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کو نہ بھولیے گا، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔